الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 16واں پارہ سورہ مریم کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: فخلف من بعدہم خلف، نیک لوگوں کے جانشین ایسے آئے جو نالائق تھے. فخلف من بعدہم خلف، کچھ نیک لوگوں کے جانشین ایسے آئے جو نالائق تھے، نیک نہیں تھے. کیا نالائقی تھی ان کی؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے تھے. واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کرتے تھے. فسوف یلقون غیا، اگر اسی طرح ہی چلے گئے آخرت میں تو وہ ملاقات کریں گے جہنم کی ایک غار ہے، ایک وادی ہے جس کا نام غیہ ہے، اس میں گویا ڈالے جائیں گے. جس نے دنیا میں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، جنہوں نے توبہ کر لی، اچھے جانشین بن گئے، اعمال صالحہ بجا لانے لگے، گناہوں سے بچنے لگ گئے، ہو گیا تو توبہ کرنے لگ گئے. من آمن، جو کافر تھے ایمان لے آئے، جو گناہگار تھے عمل صالحا، اچھے توبہ کر کے اچھے اعمال کرنے لگے تو اللہ پاک راضی ہو جائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا. اور حنابلہ کے نزدیک تو یہی ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا کہ نماز چونکہ ایک عمل صالح ہے اور عمل صالح جس سے چھوٹ جائے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں کی طرح کام کیا. مطلب ایک کافر بھی نماز نہیں پڑھتے تو اس نے بھی نماز نہیں پڑھی. بہرحال نماز ایمان کے بعد بہت اہم چیز ہے اور اس کو یوں سمجھیں کہ ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے، جو بہت کم ایسا ہوا کہ نماز معاف ہو جاتی ہے. بہت کم ایسا ہے جو نماز معاف ہو جاتی ہے، ورنہ مشکل کے مشکل حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، اور جو نماز کے پابند نہیں ہیں فسوف یلقون غیا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غیہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ساری جہنم اس جہنم کی وادی سے بھی پناہ مانگتی ہے کہ ہمیں کہیں ادھر نہ ڈال دیا جائے. حالانکہ وہ بھی آ گئے بے نمازی کو یہاں ڈالا جائے.
تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے نماز، اور حساب و کتاب کے وقت بھی ایمانیات کے سوال کے بعد آخرت میں ایمان کے سوال کے بعد سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو مطلب نہیں پڑھا چھوڑ دی تو اس نے پورے دین کو اپنے پورے دین کو برباد کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا پابند شخص جو ہوتا ہے چھوٹے بڑے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء بڑے گناہ کو کہتے ہیں، بغاوت کو کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو کیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں، منکر میں سب داخل ہیں، خفیہ گناہ، چھوٹے گناہ وغیرہ۔ جو شخص نماز کا صحیح پابند بن جاتا ہے اس سے خود بخود بڑے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ لہذا جب نماز صحیح معنی میں قائم ہو گئی، دین قائم ہو گیا، دین کا مطلب ہوتا ہے نیک ہونا بندہ، ہر پہلو کے لحاظ سے شریعت پر عمل کرنے والے کو دیندار کہتے ہیں۔ اور جو شخص نماز کا سست ہے تو اتنا دیگر امور میں بھی سست ہوگا۔ یہ پورا 100% فارمولہ ہے، وہ اپنے اوپر بندہ جائزہ لے لے۔ جو شخص نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کا جتنا اہتمام کرنے والا ہوگا، تمام دیگر دینی امور میں بھی اسی طرح ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت علاقے فتح ہو گئے، یہ فارس وغیرہ تک، عمال کو یہ خط لکھا، جو خط عربی کتابوں میں موجود ہے، سب گورنروں کو یہ خط لکھا کہ جو شخص نماز کا پابند ہوگا اس کے دیگر امور بھی ٹھیک ہوں گے اور امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو نماز با جماعت کا پابند نہیں ہوگا میں اس کے دیگر امور کو ٹھیک بھی نہیں مانوں گا۔ لہذا نماز کے پابند بن کے رہو۔ اس کے فضائل بہت ہیں، رزق کی برکت، صحت کی برکت، فلاں فلاں سب باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ نماز اصل ہے نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ نماز کامل ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہے تو نماز ناقص ہے، وہ اضاء الصلاۃ میں داخل ہے، بے شک پڑھتا ہے، اضاء الصلاۃ میں داخل ہے، نماز ضائع کرنے میں داخل ہے۔ بیمار ہے، لیس علی المریض حرج، معاف نہیں ہے، گھر میں پڑھے، اشارے کے ساتھ پڑھے، بیٹھ کر پڑھے۔ اور مسافر ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، عام حالات میں اس کی گنجائش اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی یا دفتر میں نہیں ہے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، عربی زبان کی نزاکت دیکھیں یا فصاحت دیکھیں، خلف لام پر جزم آئے تو نالائق جانشین اس کا ترجمہ ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، لام پر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہے اچھے جانشین۔ صرف زبر اور جزم میں فرق ہونے کے ساتھ ترجمے میں بالکل ضد کا ہے تقابل، کہ اچھا جانشین خلف، برا جانشین خلف۔ تو فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، اچھے لوگ گزرے تھے ان کے آباء و اجداد، سادے تھے، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے لیکن نماز کے پابند تھے، اضاء الصلاۃ۔ اب ان کے جانشین ظاہری لحاظ سے تو پڑھے لکھے ہو گئے، وہ پاکستانی یونیورسٹیاں بھی ان کا علم کی پیاس نہ بجھا سکی، کہیں اور چلے گئے، لیکن ہیں نالائق جانشین کہ قرآن و سنت اللہ رسول کی اطاعت سے دور چلے گئے۔ تو نالائق جانشین کون سے نالائق جانشین ہیں؟ انہوں نے کوٹھی نہیں بنائی بڑی والی،
تجارت کے لحاظ سے کوئی مل نہیں لگائی، نالائق جانشین ہیں، محل نہیں بنائے، اچھی گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ قرآن نے اس کی تشریح خود کر دی۔ جو نیک لوگوں کے نالائق جانشین ہیں وہ کیوں نالائق ہیں؟ اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں، یہ نالائق جانشین ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، رازدار۔ دیکھو ہر صحابی کی الگ الگ خوبی ہے، کسی صحابی کی ایک خوبی کو لے کر دوسرے صحابہ کی نفی یا تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ نے خلفائے راشدین میں سے تو کسی کو رازدار نہیں بنایا، اب ان کی گویا ہم تنقید کرنے لگ جائیں۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اس لحاظ سے دوسرے کو گویا کہ اس کی تنقید اور نفی نہیں ہے۔ بہرحال اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، سارے اچھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، سارے کے ساروں کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ یہ رازدار ہیں، راز کی باتیں ان کے پاس تھی، منافقین کے نام بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وغیرہ۔ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، ادا کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، یہ بھی اضاعوا الصلاۃ میں داخل ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حدیث کرتے ہیں نقل کہ جو شخص نماز جلدی پڑھتا ہے تو بھی اضاعوا الصلاۃ میں داخل ہے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے وقت میں پڑھتا ہے، نہیں، ایسے جلدی جلدی رکوع سجدہ وغیرہ ایسے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تعدیل ارکان، وہ بھی جلدی کے ساتھ سمجھ لیں، تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ یہاں پڑھے گا نا تو سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اور ایسا نہیں کہ جیسے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، اس میں تعدیل ارکان جو واجب ہے وہ چھوٹ گیا ہے۔ تعدیل ارکان جب چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی۔ بعض راتیں اضاعوا الصلاۃ میں وضو صحیح نہ کرنے کو لکھا ہے، تو ظاہر بنیادی چیز ہے، کسی کا وضو ہی صحیح نہیں، کوئی ادھر خشک ہو رہ گیا کچھ اور، تو پھر وہ نماز بھی شک خضوع سے پڑھتا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اضاعوا الصلاۃ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ٹائم پر پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی اضاعوا الصلاۃ میں داخل ہیں۔ اس مسئلے کو اور واضح کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی۔ دوسرے دن اوقات سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دوسرے دن مکہ مکرمہ میں 2 دن جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں رہے۔ پہلے دن ساری نمازیں جماعت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، بس یہ ایک امام اور ایک مقتدی تھی۔ ساری نمازیں پہلے وقت میں پڑھائیں، جیسے آج فرض کرو ظہر کا ٹائم داخل ہے 12 بجے، تو پہلے دن ساری نمازیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وقت میں پڑھائی۔ دوسرے دن 5 نمازیں جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور فرمایا جبرائیل نے کہ اے نبی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ نمازوں کے اوقات ہیں، بس اسی کے اندر نماز ہو۔ جیسے سہولت کے طور پر کسی مسجد میں 1:30 بجے نماز کھڑی کر دی گئی، کسی مسجد میں 1 بجے ظہر کی نماز، کسی مسجد جیسے نمازیوں کی سہولت ہو۔ اور سہولت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نمازی زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکے وہ ٹائم رکھنا چاہیے، ان ٹائموں کے اندر ہی ٹائم ہو، لیکن ایسا ٹائم ہو کہ جس میں نمازی زیادہ سے زیادہ جماعت کے ساتھ آسانی سے شرکت کر سکتے ہیں، وہ ٹائم رکھا جائے۔ آپ دیکھیں نا، صبح کی نماز کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں، پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی بھی حدیث ہے، اور
تھوڑا اسفار سفیدی ہو جائے تو اس میں صبح کی نماز پڑھیں، یہ بھی حدیث ہے۔ زور کی نماز پہلے وقت میں بھی حدیث ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھیں زور کو، یہ بھی حدیث ہے وغیرہ۔ اب فقہا نے صبح کی نماز کو اسفار میں پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، ذرا دیر سے۔ وقت تو شروع ہو جاتا ہے، فرض کرو جی 4:45 ساڑھے 4 بجے، اس وقت بھی صبح کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو دیر سے پڑھانے کا مستحب کہا، اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے جماعت کے ساتھ۔ یہی دیکھیں نا ادھر رمضان میں صبح کی نماز سب لوگ جلدی پڑھا دیتے ہیں، اس میں اگر لیٹ پڑھائیں تو سحری کے بعد نیند آتی ہے، لوگ سو جائیں گے، لیٹ صبح کی نماز پڑھائیں گے تو جماعت میں شرکت کم ہوگی، اس لیے رمضان میں صبح کی نماز جلدی پڑھا دیتے ہیں تاکہ جماعت میں کثرت ہو، عام دنوں میں صبح کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھاتے ہیں تاکہ جماعت میں کثرت ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اصل نماز ہے نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ ہے نماز کامل۔ اگر کسی نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی، مسجد میں لیٹ آ کے پڑھی وغیرہ، نماز ادا ہو گئی، نماز کامل نہیں ہے۔ اور حدیث میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ کے تحت جو حدیث لکھی ہے، گھر میں پڑھنے والا، بغیر جماعت کے پڑھنے والا، دیر سے پڑھنے والا، جلدی پڑھنے والا، رکوع سجود صحیح نہ کرنے والا، یہ سب فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا میں داخل ہیں، کہ جو نماز کو ضائع کرنا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا تو ایمان کا خطرہ ہے، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا جان ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، علیحدہ پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، اور یہ بھی شیطانی ایک حملہ ہے، یہ شیطانی حملہ، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایسے نکمہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوتی نماز؟ نماز اللہ کے فرض ہیں، 4 ادا کیے جا رہے ہیں، سارے نماز اللہ کے فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک بندہ ادھر سے بھاگ کے آیا، میں نے پہلے بھی قصہ سنایا کسی سائیڈ کی مسجد سے، اور ناراض تھا، بزرگ آدمی تھا، میں اپنے مؤذن وغیرہ کو کہہ دیتا ہوں یہ کہیں سائیڈ سے اپنی مسجد سے ناراض ہو کے آئے ہوئے، اس کا خیال کرنا، کہیں تم بھی ذرا سا کچھ کرو گے، ادھر سے بھی ناراض ہو کے کہیں آگے دور بیچارہ تکلیف کھاتا ہوئے۔ وہ پھر 1-2 دن کے بعد ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی دوستی لگائی، تو اس نے وجہ بتائی کہ وہاں مسجد میں امام کے پیچھے 2 مصلے بچھے ہوئے تھے جائے نمازیں، آج کل ایک ہے، امام کی جو جانماز ہے نا اس کے علاوہ پیچھے 2 جانمازیں بچھی ہوئی تھیں، آج کل ایک نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری امام صاحب گھر لے گئے، تو لہٰذا میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے یار! اچھا بالفرض یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لے گئے ہیں یا نہیں لے گئے، ہو سکتا ہے امام صاحب نے بطور برکت کے 2 دن بچھائی ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ لے گیا ہو، کیا حرج کی بات ہے؟ ادھر کئی لوگ جانمازیں یوں بچھاتے ہیں، پڑی ہوتی ہیں، دفتر میں پڑی ہوتی ہیں، کوئی لے جاتا ہے۔ میں تو بعض دفعہ ادھر ادھر سفر کرتا ہوں تو گاڑی میں اچھی سی 2-3 جانمازیں رکھ لیتے ہیں، لوٹے بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ لوگوں کا بے ذوقی دیکھیں۔ میں ایک جگہ نماز پڑھائی تو جب میں اٹھا مصلی کے سامنے سجدے کی جگہ اتنی میل تھی نا جی، اتنی میل تھی، وہ جانماز میرے ساتھ چپک گئی میل کی وجہ سے۔ تو ہم ادھر جو ہماری گاڑی میں جانمازیں ہوتی ہیں، آپ بھی یہ معمول بنائیں، وہ جو پرانی میلی جانماز ہے وہ اٹھا کے ادھر صاف جانماز رکھنی چاہیے۔ اتنا بھی نہیں لوگوں کو پتا، اپنے کپڑے تو بدلنا پتا ہے، دھونا بھی پتا ہے، استری بھی پتا ہے، کلف بھی پتا ہے، اور جدھر نماز پڑھتے ہیں اس جانماز کا نہیں پتا۔ تو مسجد کو صاف ستھرا ہونا، اپنے گھر کی جانمازوں کا صاف، راستے کی مسافر جانمازیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بعض حضرات کے نزدیک، اگرچہ اکثر کے نزدیک نہیں ہے، بعض حضرات کے نزدیک میل بھی نجس کے حکم میں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ وہ اس حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی پڑھی سنی ہوگی کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثیاب المہنہ، کام کاج والے کپڑے پہن کر نماز نہ پڑھو۔ آپ کو تو دفتر میں بیٹھنا ہے، کاروبار میں، اپنے دکان میں اتنا مسئلہ نہیں ہے،
پرانے زمانے میں جو لوگ کھیتی باڑی یہ وہ پسینہ شسینہ اس طرح، تو مسجد کے بھی آداب ہیں۔ قرآن کہتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، نماز کے لیے آؤ خوبصورت سج کے آؤ۔ تو یہاں سج کے دفتر میں جایا جاتا ہے، اور اس بابو سے اب تو 50-100 روپے کی نئی ٹوپی بھی مہنگی ہے، وہ نہیں لے سکتا، پورے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ سیام المینا اب بھی ہو سکتا ہے، جیسے جہاں نا مطلب گاڑیاں ٹھیک کرنے کے شو روم ہوتے ہیں وغیرہ، ان کی وہ گھریس مریس محل، تو 1 منٹ بھی کپڑے بدلنے میں نہیں لگتا۔ جو بندہ اہتمام کرنا چاہے وہ صاف کپڑے رکھے۔ تو بات یہ دوستو، یہ بات کر رہا ہوں کہ خام خواہ لوگ اپنے دماغ میں یہ بھوت سوار کر لیتے ہیں، شیطان سوار کر لیتا ہے، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جب اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے نا جی، اس میں بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ساروں کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس ملا ازم نے یہ کیا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے، کہ تاکہ میری بھی کوئی پارٹی ہو، کوئی خیال کرنے والے ہوں کہ اس کی ادھر نہیں ہوتی، اس کی ادھر نہیں ہوتی۔ ایسی فضول بات ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، عبادت کے لائق سمجھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اور میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ کسی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، بہرحال کسی کا ہے تو پھر بچنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نماز کی پابندی کی، اور فرمایا جو نماز پڑھتا ہے جماعت کے بغیر، وقت کے اندر پڑھتا ہے یا دیر سے، گھر میں پڑھتا ہے یا کہیں دفتر میں، جماعت کے بغیر وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، تب بھی نماز اس کی سستی کے اندر ہے، اور اس عید کے جو وعید ہے اس میں داخل ہے۔ اضاعوا الصلاۃ میں وہ شخص داخل ہے، نماز ضائع کرنے والا ہے وہ جو نماز کی جماعت کے بغیر پڑھتا ہے۔ گھر میں پڑھ لی، ادھر مطلب اہتمام ہی نہیں ہے، ایسی ادھر ادھر ایسی، ایسا نہیں۔ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ۔ ایک بات اور سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن ساری نمازیں تکبیر اولیٰ با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ منافق نہیں ہے آپ، یہ منافق نہیں ہے۔ جو نماز با جماعت 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ منافق نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا، رسول کی طرف سے۔ اور اگلی حدیث سنیں، جس شخص کے قلب میں ذرہ برابر کبر ہوگا، تکبر، جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر نفاق ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا نفاق سے برات کا، چھٹکارے کا حل یہ ہے نماز با جماعت۔ اچھا ایک اور اس میں اگلی حکمت ہے، آپ 40 دن کریں نا کوشش، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ ہے، اس کے بعد خود عادت بن جائے گی۔ آپ کو جماعت کے بغیر نماز کا وہ خاص جو کیف ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ منافقین مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے آتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، مسبوق بن جاتے ہیں، ہر روز ان کی جماعت کی 2-3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں کہ ہم بھی حاضر ہوئے، نماز ادا کی ہے، ہمیں بھی لوگ دیکھ لیں۔ کل کسی جنگ میں، جہاد میں، معرکے میں، غزوے میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فتح سے نوازے گا، مال غنیمت ملے گا، تاکہ ہم بھی اس مال غنیمت میں شریک بن جائیں۔ اس لیے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اقام الصلاۃ اقام کسالہ، سستی کے ساتھ آخر آخر۔ بعض حکماء نے لکھا ہے دوستو، اس پر توجہ کریں، کبھی نماز رہ جاتی ہے، مطلب وضو بنانے میں دوبارہ بنانا پڑ گیا، کچھ اس طرح ہو گیا، اور 1 رکعت رہ گئی، 2، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کی ہر روز رکعتیں رہتی ہیں، ہر روز رکعتیں رہتی ہیں، ہر نماز میں رہتی ہیں، یہ خطرہ ہے کہیں اس زمرے میں نہ چلا جائے۔ آپ کو مسجد کا ٹائم نہیں پتا؟ اب تو گھڑیاں بھی ہیں، دفتر میں بھی گھڑیاں ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں، موبائل بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ کیا فائدہ ہے ان گھڑیوں کا؟ کرنا کیا ہے ان گھڑیوں کو جو آپ کو نماز کا وقت نہیں بتا سکتی؟ اس لیے کبھی تو مسبوق بن جائے، کوئی حرج نہیں ہے، ہر روز نہیں بننا چاہیے۔ آگے اضاعوا الصلاۃ،
نماز کو جو ضائع کرتے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو دوستو، یہ مقابلہ ہے اچھا۔ ہم جب بھی شریعت کی بات پر عمل کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے، اور جب بھی ہم کسی موقع پہ شریعت کی بات کو نہیں مان رہے تو اس کا دوسرا پھر پہلو کیا ہے؟ کیا خواہش نفس کی، ماحول کی، رسم و رواج کی، یہود و نصارہ کی بات مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تجارت کا بھی سبق ادھر سے ملتا ہے، لباس کا ملتا ہے، کھانے کا ملتا ہے، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر سبق اپنی شریعت سے ملتا ہے۔ آپ دوسری طرف سے جب لے رہے ہیں سبق تو اس کا اللہ رسول کے مقابلے میں لے رہے ہیں، خواہش نفس کا لے رہے ہیں نا سبق۔ تو خواہش نفس کے پیروکار، نماز کو ضائع کرنے والے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، سورہ مریم 16واں پارہ، یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ جہنم کی ایک غار ہے، بہت ہولناک ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اور اس وادی سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے کہ ہماری ادھر ڈپٹی نہ لگے۔ اب آؤ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کی تشریح کیا ہے؟ فرمایا جو شخص اپنے کام کو، کھیتی باڑی کو، محنت مزدوری کو، کاروبار کو، دفتر کو، صنعت کاری کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کے حکم کو، نماز کو چھوڑ رہا ہے، یہ شخص خواہش نفس کا پیروکار ہے۔ بس آپ جب اذان ہو گئی دو، رزق جو لکھا ہے آپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ مل کے رہے گا، مل کے رہے گا۔ دیکھو کاروبار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے، دفتر ماشاءاللہ رزق حلال آپ کما رہے ہیں، صحیح ٹائم پر آئیں، پورا کام کریں، ایسا نہ ہو 6 مہینے کی فائلیں ہی پڑے رہے ہیں بابو کے دفتر پر، ایسا نہیں کرو، لیکن نماز کے لیے اٹھو، بس اس میں برکت ہوگی، صحت میں بھی، رزق میں بھی، کام میں بھی چستی آتی ہے۔ اور اللہ رسول کی مانی تو شریعت کی مانی، اور اس کے برعکس چلے گئے خواہش کی مانی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے مخاطب آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنے خواہش نفس کو بنا رکھا ہے۔ جب اللہ رسول کی مانی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، اب اسلام کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، مسلم کامیابی ادھر ہے، حی علی الفلاح کا معنی یہ ہے کامیابی ادھر ہے، ادھر آؤ۔ تو کہتا ہے نہیں، انسانیت کی بھی خدمت ہے، بچوں کا رزق پالنا بھی رزق حلال مطلب عین عبادت ہے، یہ سبق پڑھاتا ہے نا۔ تو اب قرآن اور حدیث، اسلام ندا دے رہا ہے کامیابی ادھر ہے، آپ کہتے ہیں ادھر ہے، پھر مقابلہ کیا ہوا کہ آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے بچنا ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، حدیث میں آتا ہے 7 طرح کے گناہگاروں کو، 7 طرح کے گناہگاروں کو جہنم کی اس غار میں، اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے وہ 7 سننے ہیں، اور اللہ نہ کرے ماشاءاللہ آپ سب اچھے نیک لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر ان 7 میں کوئی شخص مبتلا ہے توبہ کرے، راستہ کھلا ہے مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن نے کہا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آخرت کے لحاظ سے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اور وہ بادشاہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ وہ گناہگار دنیا سے چلا گیا توبہ کے بغیر تو اللہ اپنے فضل سے اور اس گناہگار کو معاف کر دے گا، نبی کی سفارش سے معاف ہو جائے گا، کسی اور کی جب سفارش کی جائے تو ہوگی معاف ہو جائے گا، لیکن مشرک کی معافی نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک جلی کر گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا رکھا، مشکل کشا بنا رکھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی عبادت کے سجدے کرتا رہا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ دیتا رہا، توبہ نہیں کی، میدان حشر میں آ گیا۔ یہ ہمارا اعلان سن لے کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ جس نے ہماری ذات و صفات میں شرک کیا،
جس نے کوئی اور معبود بنایا یا معبود تو اور نہیں بنایا لیکن ہماری صفت دوسرے کے اندر ماننے لگا فقد ضل ضلالا بعیدا، ہم سے بہت دور چلا گیا، بہت گمراہ ہو گیا۔ یہ لفظ آپ نے اردو کا سنا ہے، فلانا گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا نا، ایسا خط لفظ لگتا ہے نا، گمراہ ہو گیا، گم راہ یعنی صراط مستقیم گم کر بیٹھا، بھول گیا، اس سے صراط مستقیم دور ہو گیا۔ 7 طرح کے لوگ اس غیہ میں ڈالے جائیں گے۔ ایک بے نمازی، وقت کے اندر نماز پڑھتا نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ ساری تشریح کر چکا ہوں۔ نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 2 بدکار زانی، گندہ کام کرتا ہے، عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 جھوٹی گواہی دینے والا، نمبر 6 وہ عورت گندی جو شادی شدہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، اسے پتہ ہے کہ یہ بچہ میرے گندے کام کا نتیجہ ہے، میرے شوہر کا نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر سے منسوب کیا، اپنے شوہر سے منسوب کیا ہے۔ تو بات یہ ہے سود خور، 7واں سود خور، یہ 7 طرح کے لوگ دنیا میں توبہ کر گئے۔ قرآن نے ادھر ہی بتایا، ادھر ہی اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ ان 7 طرح کے گناہوں میں کوئی بھی مبتلا ہو، اس دنیا میں ہماری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جائے، سلو کر لے، کافر ہے تو ایمان لے آئے، گنہگار مومن ہے تو اپنی توبہ کر لے، ہم ایسی توبہ اس کی قبول کریں گے، ایسی توبہ قبول کریں گے، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل کر دیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کوئی اس میں زیادتی نہیں ہوگی، نہ کوئی گندی بات نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اصل بات یہ ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔